بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دجلہ اور فرات ہزار سالوں سے دو دریا اپنے دوش پر بہہ رہے ہیں جو کہ علاقے کی تاریخ اور زرخیزی کی علامت بھی ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کے کنارے تاریخ بھر مختلف ریاستیں آباد اور تباہ ہوئیں کیونکہ انسان ہر دور میں ان زرخیز علاقوں میں آباد ہونے کا خواب دیکھتا رہا۔ یہ دونوں دریا مختلف تہذیبوں کا مرکز رہے جن میں الما، آسور، بابیل، سمیر، آکات اور دیگر اقوام قابل ذکر رہیں۔ مصر میں واقع دریائے نیل بھی مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہا، مگر آج ہم جن دو دریاؤں کا ذکر کر رہے ہیں وہ دجلہ اور فرات ہیں۔ آسمانی مذاہب کی میزبانی میں پیش پیش علاقے میں یہ دونوں دریا بہتے ہیں۔ یہ دونوں دریا دینی، سیاسی، تجارتی اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں، جس کے اطراف کا زرخیز علاقہ اناطولیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمی تاریخ کا رخ تبدیل کرنے کا بھی سبب بنا ہے۔ تاریخ بھر آبی کنارے انسانی زندگی کے دوام کا وسیلہ بنے ہیں۔ حقیقی زندگی کے علاقہ افسانوی کہانیوں میں بھی ان کا کردار اہم رہا ہے۔ بلا شبہ تمام تہذیبوں سے منسوب افسانوں میں پانی کا ذکر ملتا ہے۔ سمیر قوم میں آبی دیوی آینکی نے دریائے دجلہ اور فرات کو تخلیق کیا، جس کے بعد علاقے کی زرخیزی کے لیے اس نے بارش بھی برسائی۔ ان روایات کا ذکر ہمیں ان پرانے کتبوں سے ملتا ہے جن کو دریائے دجلہ اور فرات کی تہوں سے بازیافت کیا گیا تھا۔ سمیر تہذیب بھی انہی دریاؤں کے کنارے آباد ہوئی تھی۔ دجلہ وادی میں آباد آسور قوم کے صدر مقام بھی یہی تھے، جو کہ زرعی شعبے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ ماضی سے مستقبل تک یہ علاقے ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں۔ دریائے فرات و دجلہ کے کنارے قدیم انسانوں نے چٹانوں کو تراش کر وہاں غار بنائے اور ان کی دیواروں پر بعض شبیہات کنندہ کیں تاکہ آنے والی نسلوں کو اپنی تہذیب سے روشناس کروا سکیں۔ دریائے دجلہ اور فرات کے اطراف کا علاقہ بالخصوص ضلع آدمیان کے قریب کی جانے والی سحر موس کی کھدائی اس تہذیب کا ثبوت ہے۔ ضلع شانلی عرفہ میں جلالی سنگ تراشی کا عہد جہاں نوالی جوری کا دورہ تھا۔ اس تہذیب کے ذریعے انسانوں کی طرف سے پالتو جانوروں کی افزائش اور دیکھ بھال کرنے کا اشارہ ملتا ہے۔ اس جگہ گوہیکلی تیپی بھی واقع ہے جس نے اس وقت سائنسی دنیا کو دم بخود کر رکھا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میزوپوٹامیہ کوئی معمولی علاقہ نہیں بلکہ تاریخی اعتبار سے ایک وسیع و عریض علاقہ ہے جہاں آج بھی کھدائی کا کام جاری ہے تاکہ دنیا ان قدیم تہذیبوں سے مزید آشنا ہو سکے۔ دریائے فرات میزوپوٹامیہ اور قرون وسطی میں بہتا ہے جس کی طوالت 1000 کلومیٹر ہے۔ اس دریا کو آسور قوم نے پراتو عربوں نے فرات اور مغربی زبانوں میں اسے یوفریت کہا جاتا رہا ہے۔ یہ دریا ہزار سالوں سے زراعت و تجارت کا مرکز رہا۔ 19ویں صدی تک اس دریا پر کسی قسم کا پل نہیں تعمیر کیا گیا جہاں سے یہ بہتے ہوئے خلیج بصرہ میں جا گرتا ہے۔ دریائے فرات کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس کے پانی سے علاقے کی زرعی اراضی کو تقریباً 3000 سال قبل سے سیراب کیا جاتا رہا ہے۔ یہ کس کا خیال تھا یہ تو معلوم نہیں، البتہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ آسوری شہنشاہ نمرود نے اسے حقیقت کا روپ دینے کے لیے لاکھوں غلاموں سے کام لیا تھا۔ دجلہ انتہائی تیز رفتاری سے بہنے والا دریا ہے جو کہ فرات کے بعد اناطولیہ کا دوسرا طویل ترین دریا مانا جاتا ہے۔ فارسی میں اسے تغلاد اور یونانی زبان میں اسے تیگریس جبکہ مذہبی کتب میں اس کا نام دجلہ رہا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ حضرت دانیال پر وحی نازل ہونے کے بعد بھی یہ دریا وسیلہ بنا جسے دنیا کے 3 مقدس ترین دریاؤں میں سے ایک قبول کیا جاتا ہے۔ دریائے دجلہ 7000 سال سے بہہ رہا ہے جس کے کنارے 30 سے زائد تہذیبیں پروان چڑھیں۔ دیار بکر کا تاریخی قلعہ اسی دریا کی قدیم موجودگی کا بھی ہمیں پتہ دیتا ہے جسے یونیسکو کے ثقافتی ورثے کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے۔ صدیوں سے دجلہ
دجلہ اور فرات کا پانی زرخیزی کی علامت رہا ہے۔ ان دریاؤں نے متعدد جنگوں کا بھی احوال دیکھا۔ دور حاضر میں یہ دونوں دریا عراق، شام اور ترکی کے بعض شہروں کو سیراب کرتے ہیں، جن پر اب بیراج بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ دریائے فرات پر 7 اور دجلہ پر اس وقت 6 بیراج قائم ہیں۔ دریائے فرات پر قائم اتاترک بیراج اس وقت ترکی اور یورپ کا سب سے بڑا بیراج ہے۔ یہ دونوں دریا اپنے محل وقوع اور بیراجوں کے اعتبار سے مشرق وسطیٰ کے سیاسی صورتحال اور عالمی تعلقات کے مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں۔ دریائے دجلہ اور فرات تہذیبوں کی آباد کاری و تباہ کاری، متعدد جنگوں، لاتعداد عشقیہ داستانوں اور افسانوں کے حامل دنیا کے مقدس ترین دریاؤں میں شمار کیے جاتے رہے ہیں۔ اناطولیہ میں ان دریاؤں کے کنارے کی جانے والی کھدائیوں سے بازیافت کیے گئے آثار اناطولیہ کے ساتھ ساتھ پوری انسانی تاریخ کے لیے بھی باعث غور و فکر بنے ہوئے ہیں۔ دریائے فرات اپنے بہتے راستے میں آنے والی تمام مشکلات کو عبور کرنے میں کامیاب رہا، جبکہ دجلہ ایک بھل کھاتا دریا کا نام ہے۔ اس وجہ سے لڑکوں کو فرات کا اور دجلہ لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے۔ نیولتھک دور سے یہ دونوں دریاؤں کا پانی انسانی تاریخ میں کثیر الثقافتی رنگ گھولتا رہا ہے۔ یہ دریا علاقے کی دینی، سیاسی، تجارتی اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ ماضی میں شاہراہ ریشم اور دور حاضر میں بچھائے جانے والی تیل اور گیس کی پائپ لائنیں انہی دریاؤں کے قریب سے گزرتی ہیں۔ آج ہم نے آپ کو ترکی میں بہنے والے 2 اہم دریاؤں دجلہ اور فرات کے بارے میں بتایا، جن کا شمار دنیا کے 3 اہم مقدس دریاؤں میں سے 2 کے طور پر ہوتا ہے، اور جو تاریخ انسانی سے آج تک عالمی سیاست اور تاریخ کے مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں۔